बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, सारी सियासत सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है और उसका नाम है इमरान खान। ये उनके मुखालफिन भी मान रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। और किस वजह से? उनके मौक़िफ़ की वजह से, और इस वजह से कि वो अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान जो कि एक कैदी है और जेल में उसको डाला हुआ है, 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं, सब कुछ आपके इल्म में है, तमाम तर सख्तियाँ करके देख लीं, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, डील करने के लिए तैयार नहीं है। और उस अकेले शख्स ने तमाम के तमाम अपने मुखालफिन को चारों शाने चित कर दिया है, चारों शाने चित कर दिया है। और डीजी ISPR और मरियम नवाज साहिबा अब दोनों भयक वक्त यूं एक हो के एक नए बयानिए की तरफ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ नौजवानों को उभारा जाए, तैयार किया जाए, लेकिन उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये हमारे तलबा कह रहे हैं, तलबा और तालिबात कह रहे हैं। बहुत दिलचस्प किस्से हैं, जहाँ जहाँ वो गए एक दास्तान छोड़ के आए और तलबा और तालिबात ने उनका भुरकस निकाल दिया। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जी एक गुफ्तगू की है, पहले ज़रा उस तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग नहीं करवाई गई और ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंचते हैं, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं कर पाई। और अगर उन्होंने कहा कि हमारे इल्ज़ामात अगर झूठे होंगे तो जुडिशल कमीशन के सामने आ जाएंगे, और अगर ये सच्चे होंगे तो अच्छी बात है, जुडिशल कमीशन बनाएं और सुरखरू हो जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की हैसियत चूंकि एक थर्ड अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात के बारे में सारी चीजें सामने ला सकता है। 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ एक जुडिशल कमीशन है। और अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी की जानो माल महफूज नहीं होगी। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन न बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाए। ये उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन झूठा बयानिया घड़ा गया, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। उसी रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई। और हम उन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं और हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि 3 साल से इस मुल्क में आइन, कानून और इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए इनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया। ये केस जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक से और सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा से रुजू किया, लेकिन दोनों ने ही एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री की तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी कोशिश की और समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। और इससे पहले कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल के साथ, आजम सवाती के साथ, दीगर के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। और उन्होंने कहा कि वो किसी भी से भी ढका छुपा नहीं है। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया और इंतजार पंचोता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्जाम से बरी जिम्मा
اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد، ہر قسم کا دباؤ اور ہر طرح کے فاشسٹ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے کل یہ کہا کہ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے، اور میں نے وکلا کو ہدایت کیا کہ ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائی جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرا اوورسیز پاکستانی کو یہ بھی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ممالک میں ہیں۔ جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کچلنے پر لگا دیا جائے تو پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ اور یہی ریمارک سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل نے بھی دیے تھے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا۔ جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آباد کاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت کے خاتمے کے 1 سال بعد بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا، اور یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق مزید 1,30,00,000 افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ، یہاں تک کہ اینٹی کرپشن بھی تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ عدم استحکام عروج پر ہے، اور جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا گروتھ ریٹ 0 رہے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی لاقانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے۔ ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون اور باپ پردہ خاتون ہیں، ان پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات اور جھوٹے کیسز صرف مجھے پریشر میں لانے کے لیے کی گئے، پریشرائز کرنے کے لیے کی گئے۔ القادر کیس اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور بشرا بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں ڈالا جائے، اور اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی ٹیم ہی معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اس تاثر کی بھی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سنجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی بدنیتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کیسے کام کرتے ہیں، اور اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے میری ہدایات پر ہی عمل کیا۔ عمران خان صاحب کی یہ گفتگو آج اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ جناب ہم آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیوز ریلیز کریں گے۔ اس سے بڑی کبھی حرکت اور غلیظ حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اب آتے ہیں ذرا عمران خان صاحب سے ایک سوال کروایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تک جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر گھس بیٹھیے لانچ کیے گئے، وہ سارے کے سارے گھس بیٹھیے ایک ایک کر کے ناکارہ ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو گئے۔ تو اس لیے مختلف طریقوں سے یہ کام کیا جاتا رہا۔ اب چونکہ عمران خان کے معاملے میں سب سے زیادہ کام کر رہا ہے وہ امریکن چیپٹر کر رہا ہے، ڈائسپورا جسے کہتے ہیں۔ امریکہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لائک مائنڈڈ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کافی اویئرنیس اس میں بارے میں پیدا کی،
اور جو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور طاقت کے عالمی ایوان ہے وہاں پہ دستک دی اور وہاں پہ کامیابی حاصل کی. وہاں پہ ڈاکٹر شہباز گل بھی موجود ہیں, وہاں پہ سجاد برقی صاحب بھی موجود ہیں, باقی لوگ بھی موجود ہیں. تو وہ اور برطانیہ میں زلفی بخاری یہ کام کر رہے ہیں, تو شہزاد اکبر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, تو وہ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اب جبکہ اندرون ملک پاکستان میں جو ایک بیانیہ بنانے کی پچھلے دنوں کوشش کی گئی اور اس کے روح رواں تھے شیر افضل مروت صاحب. اور شیر افضل مروت صاحب بار بار یہ کہے کہ جی باہر سے جو لوگ بیٹھے ہیں نا جی, وہ میں ایک دن سن رہا تھا ایک اینکر کے ساتھ وہ بیٹھے تھے, اور وہ اینکر بھی ماشاءاللہ سے شہید ارشد شریف نے ان کو بڑا تاریخی لقب دیا ہوا ہے. تو وہ جو باہر بیٹھے لوگوں پہ تنقید کر رہے تھے, کوئی نہ کوئی ملبہ ڈالنا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے. تو شہباز گل کے بارے میں کل سوال کیا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جو شہباز گل صاحب جو باہر بیٹھے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, عمران خان صاحب سے کہا گیا. اور اس طرح سے باہر جو بیٹھے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کبھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے, کبھی کچھ کسی پہ ڈال دیا جاتا ہے, کبھی کسی پہ. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ جو یہاں بیٹھے بہت سے لوگوں سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں باہر, اور شہباز گل میری پارٹی کا اثاثہ ہے اور میرے لیے بہت اہم ہے اور میرا وفادار ہے, پارٹی کا وفادار, میرا وفادار ہے, اس لیے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو سوال جس نے پوچھا تھا وہ میرا خیال ہے کہ پھر اس نے رپورٹ کرنا باقی نہیں رہا, کیونکہ وہ سوال رپورٹ نہیں ہو سکا اور اس کا جواب جو ہے رپورٹ نہیں ہو سکتا, سوری یہ ہوا. اور اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, کسی اور کا نہیں کر رہے. کیونکہ نہ ان کے یہ ساری باتوں کی وجہ سے جو کہ بیانیہ نون لیگ کا بیانیہ ہوتا ہے, عمران خان کے مخالفین کا ہوتا ہے, جو مریم صاحبہ کا ہوتا ہے, اگر وہی نیریٹو وہی بیانیہ اس کو آگے بڑھائیں گے, وہ شیر افضل مروت ہو یا کوئی اور ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہ چلے. لہٰذا کل جو ہے وہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک حد تک چیپٹر کلوز کر دیا, اور ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں بھی انہوں نے یہ جو کمپین لانچ کی گئی, میرا اپنا خیال ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کی آسمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ پچھلے دنوں کافی ایک بحث چلتی رہی, شاید اس کا بھی یہ شاخسانہ ہو سکتا ہے. تو دوسری جانب جو میں نے شروع میں بتایا معاملات یہ ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, حکومتی ٹیم کو بھی اور حکمراں اتحاد کو بھی, کہ تمہیں ماموں بنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے, تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے, اور تمہیں وہ بے عزت کر رہے ہیں کہ ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ مجھ تک پہنچنے نہیں دے رہے, اور صرف وہ نہیں پہنچ رہی, باقی سارے پہنچ رہے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں. باقی مریم صاحبہ اور DGISPR جو ہیں وہ دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں, تعلیمی اداروں کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے, نوجوانوں کو وہ مرغوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں. اس بارے میں تفصیلی ولاگ کرواؤں گا کہ جناب وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور طلبہ و طالبات کو کیسے کیسے لایا جاتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں.